کی زحمت تمام. اللہ کو جو دوسری چیز بہت پسند ہے وہ ہے اس کا دین، وہ ہے اس کے بھیجے ہوئے قوانین اور اصول. ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ جی 1,24,000 انبیاء کس کے لیے آئے تھے؟ دین پہنچانے اور بچانے کے لیے. 1,24,000 انبیاء کا مشن کیا تھا؟ دین الہی کو لوگوں تک پہنچائے. 1,24,000 میں ایک نبی کی کیا قیمت؟ قرآن کی آیتیں ایسی مت پڑھا کیجئے. یہی فرق ہے قرآن فہمی اور قرآن خوانی میں. قرآن خوانی تو زر زر پڑھ لیتے ہیں، علی والے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سمجھتے ہیں. قرآن پڑھنے والے رٹتے بھی ہیں رٹاتے بھی ہیں. نہ ہم رٹنے والے ہیں نہ رٹانے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں سمجھانے والے ہیں. ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر کا ایک مشن دین. ایک نبی کی کیا قیمت؟ اب یہ 1,24,000 میں ایک سمجھ جائیے تو باقی علی القیاس. وہ نبی ابھی پیدا بھی نہیں ہوا. نجومیوں نے آ کے فرعون سے کہا پیدا ہوگا اور تیرے تخت و تاج کو الٹ دے گا. اس نے کہا پیدا ہوگا تو الٹے گا نا. حکم دیا جتنے اس وقت بچے دنیا میں آنے والے ہیں ان کے پیٹوں، ماں کے پیٹوں میں انہیں قتل کر دو. کتنے بچے قتل ہوئے؟ تاریخ کہتی ہے 70,000 بچوں کو مار ڈالا تاکہ ایک موسیٰ پیدا. ایک حضرت موسیٰ کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے کتنے بچے ابھی تو پیدا نہیں ہوئے؟ اس کی قیمت یہ ہے. ایک نبی کی قیمت کیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے 70,000 بچے قربان ہو گئے. اب جب یہ پیدا ہو جائے گا تو پھر قیمت لگائیے. جوان ہوگا تو قیمت لگائیے، بوڑھا ہوگا تو قیمت لگائیے. ابھی پیدا ہونے سے پہلے 70,000 قربان ہو کے بتا رہے ہیں ایک نبی کا اندازہ لگاؤ اور 1,24,000 کا اندازہ لگا لو. ایک جملہ بیچ میں آ گیا، چلیے جلدی سے عرض کر دیتا ہوں. ایک لفظ ہے جب بدھی بھرشٹ ہو جاتی ہے، عقل ضائع ہو جاتی ہے. دعویٰ کیا کر رہا تھا فرعون؟ ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں. وہی سبحان ربی الاعلی. آپ یہ کہتے ہیں نماز میں عظیم اور اعلی کا جو لفظ ہے دو جگہ استعمال ہوتا ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم ہے، سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ. یہ وہی اعلیٰ ہے، کوئی اور نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ یعنی ہم بتاتے ہیں اگر ہم رب کو مانتے ہیں تو وہ عظیم بھی ہے، وہ اعلیٰ بھی ہے. نہ اس کے علاوہ کوئی عظیم ہے نہ اس کے علاوہ کوئی اعلیٰ ہے. رکوع اور سجدے کا ذکر یہی ہے، سمجھیے. بہرحال فرعون دعویٰ کر رہا تھا بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی لڑے گا. پیدا ہوگا، جوان ہوگا، لشکر اکٹھا کرے گا، ہتھیار جمع کرے گا، مقابل میں آئے گا. اور پھر مقابل میں آ بھی جائے تو تم تو ربکم الاعلیٰ ہے، تم تو رب اعلیٰ ہو نا، تمہاری طاقت تو بڑی ہے. پہلے پیدا ہو جانے دے، جوان ہو جانے دے، لشکر اکٹھا کر لینے دے، ہتھیار جمع کر لینے دے، اور پھر میدان میں بھی اگر آ جائے تب بھی تو بڑا ہے، ختم کر دینا. لیکن فرعون نے نہ پیدا ہونے کا انتظار کیا، نہ جوان ہونے کا انتظار کیا،
نہ لشکر کشی کا انتظار کیا، نہ مقابلے کا انتظار کیا. اتنا جانتا تھا فرعون اگر یہاں کا ہوگا، نہیں غور کیا، یہاں کا ہوگا تو سب انتظامات کرنے پڑیں گے. آنے والا وہاں سے آ رہا ہے، وہاں والا اور ہوتا ہے، یہاں والا اور ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. فرعون کو کس نے آ کے کہا تھا آنے والا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ نجومیوں نے، جو ستارہ شناس تھے. ارے فرعون وہاں والا کوئی آنے والا ہے تو ستارے والوں کی بات پر بھی بھروسہ کر رہا ہے، اور ہمارا رسول کہہ رہا ہے ایک آنے والا آئے گا، اس کی بات پر بھی ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. وہاں سے آنے والا. یہاں کی مسئلے اور ہوتے ہیں، وہاں کے مسئلے. ذوالفقار یہاں کی ہے یا وہاں کی ہے؟ یہاں کی تلوار ہوتی تو ایک کو کاٹتی صرف. ذوالفقار یہاں کی ہے ہی نہیں. اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے لشکری الہی فوج جیسی فوج بھی بمبار کیا ہوگی. آج کون سا زمانہ ہے؟ آئٹم بم. ہزاروں کلومیٹر دور صرف بٹن دبانا ہے. ابھی وہ صاحب جو امریکہ میں رہتے ہیں بڈھے میاں، بیمار پڑ گئے تھے ہسپتال میں، بٹن منگا لیا تھا کوئی اور نہ دبا دے. نہیں سمجھے ابھی بھی بٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بٹن دب جائے گا تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے. بٹن ہی منگا لیا. ایک بٹن دبائیے، ہزاروں کلومیٹر دور کوئی شہر کوئی ملک برباد کرنا ہے، ختم. اور مولا کیا لے کر آئیں گے ہمارے؟ ذوالفقار. اب یہ بچے پوچھتے ہیں ہم سے ارے کیا قبلہ، آئٹم بم کے زمانے میں ذوالفقار کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ذوالفقار تلوار ہے، برابر ہے، بچوں کی بات غلط بھی نہیں ہے. اور آئٹم بم ایک بٹن دبایا ہزاروں ختم، لاکھوں، شہر کا شہر تباہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاتے ہیں بچوں کو کیسے ہو سکتا ہے. الہی فوج جیسی فوج بھی بمبار کیا ہوگی. یہ بے پر کی اڑاتے ہیں، پردار کیا ہوگی. جہاں کی کنکری نے فوج کو بھوسا بنا ڈالا. ابرہے کا لشکر آیا تھا ہاتھی لے کر، اللہ نے اوپر سے کیا پھینکا؟ ابابیل کیا لے کر آئے تھے؟ چھوٹی سی کنکری. کس پہ گری؟ ہاتھیوں پہ. ہاتھی کیا ہوئے؟ ختم ہو گئے. ایک چھوٹی سی کنکری وہاں کی ہاتھیوں کو ختم کرتی ہے. جہاں کی کنکری نے فوج کو بھوسا بنا ڈالا، بھلا اس کارخانے کی بنی تلوار کیا ہوتی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھلا اس کارخانے کی بنی تلوار. تو ایک لفظ یاد رکھیے گا، یہاں کے مسائل اور ہوتے ہیں، وہاں کے اور ہوتے ہیں. آنے والا وہاں سے آ رہا ہے، اللہ کا نمائندہ وہاں سے آ رہا ہے. دین کی خاطر 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 میں سے ایک نبی پیدا ہونے سے پہلے 70,000 بچے قربان ہو گئے. دین بچا. خدا کی قسم ابھی بھی اگر کوئی کربلا کو نہ سمجھ پایا، کیا کہا خواجہ اجمیری نے؟ دنیا ہست حسین نہیں کہا،
شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ اے خواجہ اجمیری، دی پناہ تو ابراہیم بھی تھے، دی پناہ تو حضرت اسماعیل بھی تھے، دی پناہ تو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ بھی تھے۔ آواز دی پناہ ضرور تھے مگر دین بچا نہیں۔ اگر دین بچا تو حسین نے کربلا میں بچایا ہے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، یہ اشارہ ہے کہ جو اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اسی کی حفاظت ہونی ہے، اسی کو بچانا ہے۔ اگر اسلام بچ گیا تو سب بچ جائیں گے، قرآن بھی بچ جائے گا، کعبہ بھی بچ جائے گا، عظمت اصحاب انبیاء بھی بچ جائے گی۔ لیکن اگر اسلام پر خطرہ آ گیا، عزیزان محترم، کربلا، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین مدینہ یوں ہی چھوڑے ہیں، نہیں، حسین کی نگاہوں کے سامنے وہ سارا دین تھا جس کو حسین نے ایک دن میں بچا لیا۔ لیکن اس کو آگے کس نے بڑھایا؟ اس بچے ہوئے دین کے لیے کون آگے آیا؟ پہلے دین نے آ کر آواز دی، حسین میں خطرے میں ہوں، کیونکہ تخت پر وہ آ گیا ہے جو دین مٹانا چاہتا ہے۔ حسین تم وہ ہو جو دین بچاتے ہو، دین پناہ ہو۔ حسین نے آواز دی، اے دین، اگر تجھے سینے کی ضرورت پڑی تو میں اکبر کا سینہ پیش کر دوں گا۔ اکبر کا سینہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ آدم سے لے کے خاتم تک جنہوں نے جس کے لیے قربانی دی ہے، اس دین کے سینے کا نام اکبر کا سینہ ہے۔ دین، اگر تیرے بازوؤں کو ضرورت پڑے گی تو میں عباس کے بازو پیش کر دوں گا۔ اے دین، تجھے اگر گلے کی ضرورت پڑے گی تو میں ششماہے کا گلا پیش کر دوں گا، اپنا گلا بھی تیرے لیے پیش کر دوں گا۔ لیکن دین نے ایک مرتبہ کہا، حسین، میری غیرت، میری عفت خطرے میں ہے، مجھے کسی چادر کی ضرورت ہے، مجھے کسی پردے کی ضرورت ہے۔ حسین خاموش ہے۔ حسین کی بہن آگے بڑھی، زینب نے آواز دی، دین گھبرانا نہیں، میں علی کی بیٹی، اگر دین کو پردے کی ضرورت پڑے گی زینب اپنی چادر دے دے گی۔ جزاکم ربکم، بس 2 جملے سن لیں، میں زحمت تمام کر دوں گا، اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ عزیزو، یہ وہ حصہ ہے مصائب کا، میں پڑھ